يا من يرى يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة انبیاء علیہم السلام کی زندگی کا اگر خلاصہ کیا جائے، ان کے بے شمار اور بہت سارے کام ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کا خلاصہ تلخیص کی جائے، دو بڑے کام نظر آتے ہیں جو انبیاء علیہم السلام کرتے ہیں، اور کاموں کے علاوہ۔ اس کا مطلب نہیں کہ صرف دو ہی کرتے ہیں، لیکن یہ دو کام ان کی محنتوں کا عنوان ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ فرد پر محنت کرتے ہیں، اس کو تیار کرتے ہیں باقاعدہ۔ لوگ تیار ہوتے ہیں، انبیاء کی محنت کا میدان کہتے ہیں نا، انسانوں کے قلوب ہوتے ہیں، انسانوں کے دل ہوتے ہیں، تو لوگوں پر محنت کرتے ہیں، ان کے دلوں پر محنت کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں افراد تیار ہوتے ہیں۔ دوسرا، پھر وہ ان تیار شدہ افراد کو جوڑتے ہیں اور ان کو جوڑ کر ان کی امت بناتے ہیں، ان سے ایک ملت بناتے ہیں۔ آج جو ہم پریشانی اور اس کا علاج مختلف طریقوں سے کرتے ہیں، جب تک اس پر قوم اور امت مجتمع نہیں ہوگی، اس بات پر کہ آراء کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے، فکر میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، ایک سے زائد نظریات بھی ہو سکتے ہیں، انسانوں کے درمیان رہتے ہیں، اور نسب تو ہمیشہ لوگوں کے ایک دوسرے سے الگ الگ رہیں گے، قبائل بہت سارے یہ سب چیزیں رہیں گی، مگر یہ ان کے ہوتے ہوئے ایک امت وجود میں آتی ہے۔ چاہے وہ تقسیم مذہب کے نام پر ہو، چاہے وہ تقسیم قومیت کے نام پر ہو، چاہے وہ تقسیم زبان کے نام پر ہو، چاہے وہ تقسیم علاقے کے نام پر ہو، کسی بھی نام پر مسلمانوں کی جماعت کو تقسیم کرنا اور ان کو جدا شناختیں دینا، ان کو جدا نام دینا کہ تم اس بنیاد پر پہچانے جاؤ، تم اس بنیاد پر پہچانے جاؤ، تم اس بنیاد پر پہچانے جاؤ، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھر کی محنت پر پانی پھیرنے کے مترادف ہے۔ جیسے کوئی آدمی باقاعدہ نبوت کا دشمن ہو اور وہ نبوت کی محنت کو جڑ سے اکھاڑنا چاہتا ہو، تو وہ اس کام میں مشغول ہو۔ تقسیمات اتنی ہیں کہ وہ تقسیمیں یاد بھی نہیں کی جا سکتی، ان کو گنا نہیں جا سکتا۔ کتنی بنیادوں پر ہم تقسیم ہیں، کتنی شکلوں میں ہم لوگ تقسیم ہیں۔ ہم لوگوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود اپنے ان پٹ کی بجائے کہ ہم اس میں کیا ڈالتے ہیں، ہم مختلف لوگوں کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں کہ علماء اپنا کام نہیں کر رہے، مولوی صاحبان کام نہیں کر رہے، مدارس کام نہیں کر رہے، سیاسی لیڈر یہ نہیں کر رہے۔ تو یہ چیزیں یہ معاشرے ہی کی چیزیں ہیں۔ میں اور آپ معاشرے کے افراد ہیں، یہ بھی معاشرے کے افراد ہیں، بس کسی کی رینج زیادہ ہے اور کسی کی تھوڑی کم ہے۔ ہر فرد جو ہے وہ ملت کا حصہ ہوتا ہے اور امت کا حصہ ہوتا ہے، اور اس کے ذمہ ویسی ذمہ داری ہوتی ہے جیسے دوسرے کی ذمہ ہوتی ہے۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اب ہم ایک نئی نسل اٹھائیں، بچوں سے محنت شروع کریں، جیسے بیٹھے ہوئے سامنے اس عمر کے بچے، ان پر سے محنت شروع کریں، ان کو نیا ذہن دیں۔ اگر نئے تعلیمی اداروں کی بنیاد رکھی جائے کہ جن اداروں میں خوبصورت تربیت دیں، اچھی باتیں ان کو بتائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مزاج سمجھائیں کہ یہ ہے مزاج نبوت، اس کا جو آخری نبوت ہے اس کے بعد نہیں آئے گی، یہ اس کا مزاج ہے اور تم اس کے حامل ہو اور اس کے ذمہ دار ہو، اور اس کے حوالے سے تمہاری یہ ذمہ داریاں ہیں۔ في الزمان